الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مہینے عطا فرمائے ہیں اس میں یہ جو مہینہ ہے رمضان کا، ہم جب بھی اس کا نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں رمضان المبارک، یعنی کسی اور مہینے کے بارے میں یہ نہیں کہتے. جیسے شوال کا ذکر آئے، شعبان کا آئے کہ بھئی یہ برکت والا مہینہ ہے، لیکن رمضان مبارک کے بارے میں جب بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ رمضان مبارک جو ہے یہ مبارک ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے. چنانچہ جس نے بھی یہ نام رکھا، اور آج تک ہر امتی کی زبان پر یہی ہے، تو اس نے کیا ہی خوب نام رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا تھا کہ شہر رمضان، کہ یہ رمضان کا مہینہ، لیکن یہ برکت والا ہے. حدیث پاک میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھ دی ہیں، لیکن اس کے نام کے ساتھ جوڑ دیا کہ رمضان المبارک، برکتوں والا مہینہ. اور حقیقت یہی ہے کہ یہ واقعی ہی برکت والا مہینہ ہے. دیکھیں، عام دنوں میں آدمی صرف اپنے کام کاج کرتا ہے تو اسی میں تھک جاتا ہے. جس کا جو کام ہے شام کو اس کی بس ہوئی ہوتی ہے. لیکن رمضان مبارک آیا، اب یہ تو نہیں ہے کہ بھئی جو کام آپ کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیں، بلکہ کام پہلے سے بڑھ جاتا ہے. جتنے بھی شعبے ہیں، سب سے پہلے ہم مدرسے والوں کو دیکھ لیں. مدرسے والوں کے کام بڑھ گئے. اگر محتمم صاحب ہیں، ناظم صاحب ہیں، اب انہوں نے مدرسے کے باقی سارے کاموں کو بھی دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ آئندہ سال کے مالی نظام کو بھی دیکھنا ہے رمضان مبارک کے اندر. لیکن سارے کام ہو رہے ہیں اور ساتھ اللہ پاک یہ کام بھی کرا رہے. اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ کسی دکان پہ کام کرتے ہیں، کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، وہ اپنے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے وقت کے اندر ایسی برکت نصیب فرما دیتے ہیں کہ آرام بھی پورا ہوتا ہے، بلکہ آرام بعض اوقات پہلے سے زیادہ ہو جاتا ہے. کہ رمضان مبارک میں آرام کا وقت زیادہ مل جاتا ہے. اور کہتے تو ہم یہ ہیں کہ رمضان مبارک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں سارا دن نہیں کھانا، سارا دن صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک ہم نے نہیں کھانا. لیکن یہ ایسی برکتوں والا مہینہ ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ مومن کا رزق بڑھا دیتے ہیں، اس کو برکت والا بنا دیتے ہیں، اس میں اضافہ فرما دیتے ہیں. چنانچہ ہم صبح کو خوب اچھی طرح اس لیے کھاتے ہیں کہ سارا دن نہیں کھانا، کہ سارا دن نہیں کھانا، لہذا اچھی طرح کھا لے. اور شام کو اس لیے اچھی طرح کھاتے ہیں کہ سارا دن نہیں کھایا. انصاف کیا ہے؟ ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، انصاف کیا ہے کہ رمضان میں ہم کم کھاتے ہیں یا زیادہ کھاتے ہیں؟ اللہ ہمیں رمضان میں زیادہ کھلاتا ہے. اگر عام دنوں میں کبھی کبھار، میرا تو یہی تجربہ ہے، سال میں اگر کبھی کوئی سموسے پکوڑے آ بھی گئے اور ہم نے کھا بھی لیے تو وہ سموسے پکوڑے بتاتے ہیں بھئی آپ نے ہمیں کھایا، آپ کی خیر نہیں ہے. آپ نے ہمیں کیوں کھایا تھا یہ بتاؤ ذرا. سینے میں بھی جلن کر رہے ہوں گے، پیٹ بھی خراب کریں گے، سب کچھ کریں گے، اگلے وقت کا کھانا نہیں کھایا جائے گا. اگر عصر کے بعد کسی نے سموسے کھا لیے تو رات کا کھانا اس سے نہیں کھایا جائے گا. لیکن رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ سب کچھ کھلاتے ہیں. اور یہ نہیں کہ مجھے اور آپ کو، تمام مومنوں کو کھلا رہے ہیں. سبحان اللہ. ہر گھر میں رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جسم تو وہی ہے،
جو شعبان میں ہوگا. اچھا آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, اگر عید والے دن آپ نے اس طرح کھایا جس طرح آپ پورا رمضان کھاتے رہے, میرا تو تجربہ یہ ہے کہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے. کئی دفعہ میں نے دیکھا کہ اگر عید والے دن ہم نے زیادہ کھا لیا تو ہماری طبیعت خراب ہے. رمضان میں ہم روزانہ کھا رہے ہیں, سحری کے وقت بھی, افطاری کے وقت بھی. یہ کتنے وقت بنتے ہیں؟ 60 وقت بنتے ہیں. 30 دن ہے نا, تو اگر 30 کو 2 سے ضرب دیں تو کتنا بنتا ہے؟ 60 وقت ہم زیادہ کھا رہے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا الحمدللہ. یہ کون ہے جس نے ہمارے جسم کو یہ بات سمجھا دی ہے کہ بھی رمضان ہے, کچھ نہیں کہنا اس کو, کھا رہے ہیں, ہضم ہو رہا ہے. وہی عید کے دن آپ نے کھا لیا تو آپ کی خیر نہیں ہے. تو جس نے بھی یہ نام رکھا کہ رمضان المبارک, اس نے بالکل صحیح رکھا کہ واقعی اللہ نے بھی اس کے اندر برکت رکھی ہے, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ رمضان مبارک کے اندر, رمضان بابرکت مہینہ ہے. سبحان اللہ. ہمارے رزق میں کمی نہیں آتی, رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. اور ہمارے وقت میں کیسی برکت ہے آپ اندازہ لگائیں. اگر عام دنوں میں ہمیں یہ کوئی کہے کہ جی عشاء کی 17 رکعتیں نہیں ہیں, 17 کے ساتھ 20 بھی ملاؤ, کتنی بنیں گی؟ 20 اور 17 37, کہ بھی آپ نے 37 رکعتیں پڑھنی ہیں, تو میرا خیال ہے 4 فرض بھی کوئی نہیں پڑے گا. تو یعنی ایک ہی دفعہ اکٹھی اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں. یہ کون پڑھے 37 رکعتیں؟ لیکن رمضان ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے جسم کے اندر اتنی قوت پیدا کر دیتے ہیں, اتنی صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں, اور ہمارا دل بھی اس کو مانتا ہے اور ہمارا دماغ بھی اس کو مان لیتا ہے کہ ہاں بھئی ہم 37 پڑھیں گے. 37 کیا, انشاءاللہ صبح اٹھ کے 8 رکعت تہجد کی بھی پڑھیں گے. تو 37 اور 8 کتنی ہوگی بھائی؟ 45 رکعتیں یہ ہم سب پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. دن کی نہیں بتا رہا, جو عشاء کے بعد شروع ہو رہی ہیں. اور اگر مغرب کے بعد کی بھی گن لیں, 3 فرض اور پھر 2 سنتیں اور 6 رکعت اوابین کے, تو 8 اور 3 11, 45 55 56 رکعتیں الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں. اب جسم تو ہمارا وہی ہے جو شعبان میں تھا. اچھا میں آپ کو گارنٹی کہتا ہوں, آپ میرے سے لکھوا لیں, شوال میں آپ مجھے یہ 56 رکعتیں پڑھ کے دکھائیں. نہیں پڑھ سکتے. یہ رمضان کی برکتیں ہیں کہ رمضان ہمیں 56 پڑھا کے بھی ہم ایزی بیٹھے ہیں. ماشاءاللہ سب کے چہرے کھلے ہوئے ہیں. ہم میں سے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے کہ اللہ آپ نے ہم سے کیوں اتنی رکعتیں پڑھوائی ہیں. نہیں, ہم بلکہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ یا اللہ آپ نے پڑھوا دی, آپ کا بڑا احسان ہے, ہم تو بڑے کمزور ہیں. تو رمضان واقعی برکتوں والا مہینہ ہے. سبحان اللہ. اور اگلی بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی نیک کام ہم سے ہو رہے ہیں, روزہ بھی رکھ رہے ہیں, عام دنوں میں ہم زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں اور زیادہ تھک رہے ہوتے ہیں, لیکن رمضان کا مہینہ ایسا ہے سبحان اللہ کہ سارا دن بھوکے ہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی ہمارے جسم میں اتنی ہمت قوت پیدا کر دیتے ہیں کہ الحمدللہ ہم اپنے جسم کو سارا دن بھوکا بھی رکھتے ہیں اور عبادات بھی خوب سے خوب بجا لاتے ہیں. میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کام جسمانی طاقت سے نہیں ہو رہے, بلکہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں ہماری روح کو طاقتور بنا دیتے ہیں کہ جس کو غذا اچھی لگتی ہے. یہ جو روزہ ہے یہ ہمارے روح کی غذا ہے. جسم بھوکا ہے لیکن ہمارے روح کو غذا مل رہی ہے اس سے, اس لیے کہ روح جو ہے نا, روح, قرآن کریم میں اس کے بارے میں پوچھا مشرکین نے, صحابہ کرام نے پوچھا, اور بھی لوگ سوالات کرتے تھے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ روح کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیں, قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, کہ روح جو ہے یہ میرے رب کے حکم کا نام ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کے جسم کے اندر حکم دیتے ہیں تو وہ روح چلی جاتی, اور جب فرماتے ہیں کہ بھائی اس جسم سے نکل جاؤ تو وہ نکل جاتی. بیماری سے کسی کو موت نہیں آتی. عام طور پر آج ہمارے ہاں سب دنیا میں یہی مشہور ہے کہ فلاں جو ہے فلاں بیماری سے مر گیا. بیماری سے کوئی نہیں مرتا, اور نہ صحت مند ہونے سے کوئی زندہ رہتا ہے.
وہ واقعہ مشہور ہے کہ ملک الموت جو ہے نا وہ ایک گھر میں گئے تو وہ آدمی بیٹھا کھانا کھا رہا تھا اور بالکل ٹھیک ٹھاک صحت مند تھا. تو ملک الموت نے اس سے کہا چلو بھائی اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کو غلطی ہو گئی ہے, میرا ہمسایہ بیمار ہے 4-5 سال سے, اللہ تعالیٰ نے ادھر بھیجا ہوگا, تم غلطی سے ادھر آ گئے ہو. وہ کہتا نہیں, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے وہ بیمار ہے لیکن ابھی اس کا ٹائم نہیں آیا, تیرا رزق پورا ہو گیا, یہیں چھوڑ دے کھانا, بس ختم بات. اس کو لے گئے. تو ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ جی میں چونکہ صحت مند ہوں لہذا میرے پاس تو بہت وقت ہے, اور فلانا بیمار ہے اس کو کوئی پتہ نہیں آج چلا جائے کل چلا جائے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کئی بیمار ایسے ہوتے ہیں. یہاں ہمارے پاس ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے تھے نانگشاہ چوک سے, کہتے تھے کہ بالکل ان کی عمر 80-85 سال تھی. کہتے مجھے 30-35 سال ہو گئے, میں روٹی نہیں کھا سکتا, وہ میدے کا مسئلہ تھا, روٹی نہیں کھا سکتا. اور تکلیف میں اتنے تھے, اتنا درد ہوتا تھا ان کے کہ وہ آ کر ہم سے یہ مسئلہ پوچھتے تھے کیا میں خودکشی کر سکتا ہوں. تھے بہت مالدار, اربوں پتی تھے, بڑی جائیداد, بہت دکانیں, بہت کچھ, لیکن نصیب میں نہیں تھا. وہ ساری چیزیں یہاں روڈ کے اوپر ہی پڑی ہیں, جائیدادیں یہیں پڑی ہیں, اور وہ آ کر مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں اپنے آپ کو مار سکتا ہوں. کھا نہیں سکتے, لیکن ان کا وقت نہیں آیا. جب تک وقت نہیں آیا تو موت بھی نہیں آ رہی, جب وقت پورا ہو جائے گا تو پھر 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہماری روح کو غذا فراہم کرتے ہیں رمضان مبارک کے اندر. اب عام دنوں میں ہماری روح بیمار ہوتی ہے, اس لیے اس کا نہ تلاوت میں دل لگتا ہے نہ نماز میں دل لگتا ہے. رمضان کی ایسی برکت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری روح کو صحت مند بنا دیتے. غذا کون کھا سکتا ہے جو صحت مند ہو؟ ایک آدمی کو بخار ہو, ہم اس کو کہیں بھئی آپ سیب کھائیں, وہ کہے گا جی مجھے اچھا نہیں لگ رہا. آپ دودھ پئیں, وہ کہے گا مجھے اچھا نہیں لگ رہا, اس لیے کہ وہ بیمار ہے. تو روح جو ہے وہ نماز کی طرف بڑھ رہی ہے, تلاوت کی طرف بڑھ رہی ہے, دعا میں لگی ہوئی ہے, اس کو درود شریف میں مزہ آ رہا ہے, سارے نیک کاموں کے اندر اس کو مزہ آ رہا ہے. بلکہ سچی بات یہ ہے آپ سب کا یہی حال ہوگا. الحمدللہ جو ہمارے سارے حضرات اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں کہ الحمدللہ اللہ پاک سارے کام لے رہے ہیں, تلاوت بھی ہو رہی ہے, درود شریف بھی ہو رہی ہے, نفل بھی ہو رہے ہیں, تہجد بھی ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ایک افسوس اور حسد بھی لگا ہوا ہے کہ یار فلاں کام نہیں ہوا, وقت تھوڑا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بالکل ایسی ہے جیسے بعض اوقات ہماری بھوک باقی ہوتی ہے, ہم نے خوب کھایا ہوا ہوتا ہے, خوب کھا رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں یار کھانا ختم ہو گیا, بھوک ابھی ہے. تو جب روح مانگ رہی ہوتی ہے نماز کو, تلاوت کو, درود شریف کو, دعاؤں کو, تو پھر انسان کہتا ہے وقت کم ہے, کاش اور وقت ہوتا تو میں دعا اور لمبی مانگ لیتا, میں تلاوت ذرا ایک پارہ اور کر لیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کھولتے ہیں کہ رمضان جو ہے یہ برکتوں والا مہینہ ہے. سبحان اللہ. کہ اللہ تعالیٰ ہماری روح کے اندر اتنی طاقت, اس لیے کہتے ہیں نا, اس لیے ضروری ہے کہ نیک اعمال وہی کر سکے گا جو اپنی روح کو پاکیزہ رکھے گا. اور روح ناپاک ہوتی ہے حرام کھانے سے, روح ناپاک ہوتی ہے حرام دیکھنے سے, روح ناپاک ہوتی ہے جھوٹ بولنے سے, روح ناپاک ہو جاتی ہے. غلط ماحول کے اندر جب انسان جاتا ہے تو اس کے اثرات انسان کے اوپر پڑتے ہیں, نیکی کرنے کی توفیق ختم ہو جاتی ہے. اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوب ہم سے نیکی کا کام لے, اللہ تعالیٰ خوب ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق دے, تو اس کے لیے چاہیے کہ ہم اپنی روح کو طاقتور رکھیں. آپ نے دیکھا ہوگا کئی ایسے نوجوان بھی دیکھے ہوں گے جو کہتے ہیں کہ ہم کیسے روزہ رکھیں, بڑا مشکل کام ہے 15-16 گھنٹے بھوکے رہنا. دیکھیں آپ نے ایسے نوجوان جو کہتے ہیں بڑا مشکل کام ہے جی 15-16 گھنٹے بھوکے رہے ہیں. افطاری کے ٹائم سب سے آگے وہی بیٹھے ہوتے. وہ جیسے نا کسی صاحب نے کہا کہ بھئی وہ سحری کرو گے صبح کو, کہتا نہیں وہ اس ٹائم مجھے نیند آئی بھی ہوتی ہے, میرے سے تو ایک لقمہ نہیں کھا ہوتا. اچھا جی. اس نے کہا بھی روزہ رکھو گے؟ اس نے کہا میرے سے 16 گھنٹے بھوکا نہیں رہا ہوتا. نے کہا تراویح پڑھو گے؟ نے کہا پہلے ہی میرے پاؤں میں درد ہے, میں تراویح کیسے پڑھوں؟ نے کہا افطاری کرو گے؟ نے کہا افطاری تو کروں گا, میں کیا کہتے کافر ہوں میں جو افطاری نہ کروں. افطاری تو کرنی ہے.
چلو یہ بھی اچھی بات ہے. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ جو رمضان مبارک کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت زیادہ برکت رکھی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں خوب ان برکات سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لیں. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے, میں کوئی کام کر رہا تھا, مجھے فرمانے لگے کہ بھائی یہ کام ابھی رمضان شریف کے اندر ہی کر لو, بعد میں نہیں ہوگا. میں نے کہا مجھے یہ سیرت کا کام ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر میں کچھ لکھ رہا تھا. میں نے کہا ہو جائے گا بعد میں. کہتے تھے چلو آپ کی مرضی ہے, ابھی آپ چھوڑ دو, پھر رمضان کے بعد مجھے بتانا. میں نے وہ چھوڑ دیا اور رمضان کے بعد میں نے بڑی کوشش کی کہ وہ کام ہو جائے, وہ کام نہیں ہوا, رہ گیا مجھ سے. ایسا ذہن سے بھولا, میرے ذہن سے ہی اتر گیا کہ لکھنا کیا تھا. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے فرمایا, مجھے بلا کر فرمانا کہ کس غلط فہمی میں تھے, تم سمجھ رہے تھے کہ یہ میں کر رہا ہوں, تم نہیں کر رہے تھے, یہ رمضان کرا رہا تھا. سبحان اللہ. تو رمضان ایسی برکتوں والا مہینہ, اس لیے اس کا ایک ایک وقت قیمتی. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا وہاں تحفیظ القرآن میں دیواروں کو دیکھ کر بتا دیتے تھے, فرمایا کہ دیواریں کہہ رہی ہیں رمضان آ گیا. اور جس کو بھی تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہے, نور دیا ہے ایمان کا, وہ بھی پہچان لیتا ہے. دیواریں خود بخود بولنا شروع ہو جاتی, گھر کی دیواریں بولتی ہیں کہ رمضان ہے رمضان ہے. اور جیسے ہی جاتا تھا تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ باہر تو چاند بعد میں دیکھتے تھے, اندر ہی فرما دیتے تھے مجھے لگتا ہے رمضان رخصت ہو گیا. اللہ نے ان کو ایسی بصیرت دی تھی, اس کو نور ایمانی کہتے ہیں, اس کو ایمانی بصیرت کہتے ہیں کہ دیواریں ان کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی. تو رمضان کی ایسی برکات ہیں, فضا بتاتی ہے, دیواریں بولتی ہیں, درخت بتاتے ہیں کہ رمضان ہے. اور جب یہ چلے جاتے ہیں تو اب لوگ مذاق اڑاتے ہیں حدیث پاک کا کہ جی حدیث میں آتا ہے کہ شیطان قید کر دیا جاتا ہے. کہاں قید کیا جاتا ہے, لوگ تو گناہ کر رہے ہیں. انا للہ موجود. بھی دیکھو تو صحیح, یہ بھی تو فرمایا کہ جب رمضان ختم ہوتا ہے تو شیطان کو آزاد کر دیا جاتا ہے. آپ بتائیں کہ جو گناہ رمضان میں نہیں ہوتے وہ چاند رات میں ہوتے ہیں کہ نہیں, وہ عید والے دن ہوتے ہیں کہ نہیں. یہ بتا رہی ہے بات کہ بھی واقعی شیطان قید تھا, تبھی تو گناہ اتنے کم ہوئے. رمضان میں مسجدیں بھری ہوئی, رمضان جیسے رخصت ہوا مسجدیں خالی. کون ہے؟ تو یہ واقعی حدیث پاک کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. باقی جو رمضان کے اندر شیطان کے قید ہونے کے باوجود گناہ ہو رہے ہوتے ہیں, وہ انسان کے اندر آج کل تو سمجھنا بہت آسان ہے. جیسے ہم کسی موبائل کے اندر کسی چیز کے اندر کوئی چیز فیڈ کر دیتے ہیں اور ہم چلائیں نہ چلائیں وہ ایٹومیٹک خود بخود چل پڑتی ہے. الارم لگاتے ہیں نا, ہم الارم لگا کے بھول گئے, ریمائنڈر لگا دیے فلاں وقت آپ نے بولنا ہے, وہ خود بخود بولتا ہے, ہمیں یاد دلا دیتا ہے. تو ایسے ہی شیطان جو ہے, جب کوئی زیادہ شیطان کی صحبت میں رہتا ہے, زیادہ شیطان اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے, تو شیطان گناہوں کو اس کے اندر فیڈ کر دیتا ہے. ایک میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں, تو وہ شیطان نہیں کروا رہا ہوتا, خود انسان اس کا عادی ہو چکا ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. رمضان کی خیر و برکات اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے, اور زندگی میں بار بار اللہ تعالی رمضان کی یہ مبارک بہاریں نصیب فرماتا رہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله, اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله, اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جزا الله تعالى عنا سيدنا محمدا ما هو أهله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا كريم یا الہ العالمین. اے اللہ آپ نے یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں نصیب فرمایا. یا رب العالمین آپ نے اپنے فضل و کرم سے, اپنی رحمت سے اے اللہ جو ہمیں ٹوٹی پھوٹی عبادات کی توفیق عنایت فرمائی, اے اللہ ان میں جو کمی کوتاہیاں ہیں
ان کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے اور ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اپنے تقرب کا اور اپنی محبت کا اور اپنی عنایات کا ہم سب کی مغفرت اور نجات کا اس کو ذریعہ بنا دیجیے یا رب العالمین۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی رضا کامل نصیب فرما، اپنی سچی محبت نصیب فرما، اپنا سچا تعلق نصیب فرما۔ اے اللہ غفلت والی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ غفلت والی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما یا رب العالمین۔ آپ نے ہمیں جتنے احکامات عطا فرمائے ہیں ایک ایک حکم پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما، اور جن ان کاموں سے آپ نے ہمیں رکنے کا حکم فرمایا ہے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان سے رکنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے یا رب العالمین۔ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجیے، رزق حلال وسعتوں والا برکتوں والا آسانیوں والا عافیتوں والا نصیب فرما دیجیے یا الہ العالمین۔ ہمارے جامعہ دارالعلوم رحیمیہ کے جتنے بھی بانیان ہیں اے اللہ، حضرات اساتذہ اکرام ہیں، معاونین ہیں، فضلاء اکرام ہیں، طلباء اکرام اور طالبات، اے اللہ سب کو دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرما، دنیا آخرت کے تمام شرور و فتن سے سب کی حفاظت فرما یا رب العالمین یا رب العالمین۔ ہمارے جتنے اعزاء قارب دوست احباب نمازی حضرات متعلقین محبین معاونین اے اللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اے اللہ سب کی کامل مغفرت فرما دیجیے یا رب العالمین، سب کے درجات بلند فرما دیجیے۔ ہمارے لیے جب تک زندہ رہنا مقدر ہے ایمان و یقین کی سلامتی کے ساتھ صحت و عافیت کے ساتھ مقدر فرما، اور جب اس دنیا سے جانا مقدر ہو جائے ایمان و یقین کی سلامتی کے ساتھ صحت و عافیت کے ساتھ خیر کے ساتھ جانا مقدر فرما۔ ہر قسم کے حادثات سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، لڑائی جھگڑوں سے، فتنہ فساد سے ہم سب کی حفاظت فرما یا رب العالمین۔ خیر و برکت والی زندگی نصیب فرما، عافیتوں والی صحت والی زندگی نصیب فرما یا رب العالمین۔ ہمارے جامعہ دارالعلوم رحیمیہ کو ظاہری باطنی تعلیمی تعمیری ہر اعتبار سے بے پناہ ترقیات نصیب فرما۔ آئندہ سال تمام درجات میں اپنے فضل و کرم سے مقبول ذی سداد بادب طلباء اکرام ہمیں نصیب فرما دیجیے یا رب العالمین۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہم علی نبینا ورسولنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین۔ يا نفس إن لم تصبري لا تجزعي وإلى موعد